السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں 24ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ سورہ زمر، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ۔ تقریباً پارے 24 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا، میدان حشر کی منظر کشی فرمائی، اور گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے عذاب میں گرفتار کیا اس کے واقعات بیان فرمائے۔ پارے 24 کا تیسرا رکوع سورہ زمر ہے۔ اس پورے رکوع کو ہم پڑھیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ رکوع ہمارے ہی لیے نازل کیا، اور اللہ کا انداز ایسا ہے، رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو قریب بٹھا کے سمجھا رہا ہو، نصیحتیں کر رہا ہو، تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، محبت بھی، شفقت بھی، اور ڈرانا بھی، خبردار کرنا بھی۔ بالکل یہی اللہ کا پیار بھرا انداز ہے تیسرے رکوع میں پارے 24 کے۔ شروع کر رہے ہیں اللہ اس طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ یہ جو جذبہ رحم و کرم اللہ نے اس آیت میں پیش کیا ہے، اگر بندے اس کو محسوس کر لیں تو کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہ سوئے کہ اللہ نے اتنی محبتوں سے جو ہے قریب بلایا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوسی شیطان ڈالتا ہے، ایک تو گناہ کروا دیتا ہے، پھر اس کے بعد تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، اب یہ معاف ہوگا کیا؟ اب مزید جو ہے مایوس کرتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس شخص اور زیادہ گمراہیوں میں، گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مایوسی نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، رب کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ رب کا کوئی عذاب آ جائے، کیونکہ رب کے پاس بھی ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے، اس مہلت اور اس مدت تک وہ چھوٹ دیتا ہے، لیکن پانی سر سے اونچا ہوتا ہے تو پھر عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ تو وہ پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ثم لا تنصرون، کیونکہ جب عذاب آئے گا پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں بیوی عذاب کے میں گرفتار ہو گئی، کوئی کسی کے بچا نہیں سکا، کام نہیں آ سکا۔ تو لہذا ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ان تقول نفس یا حسرتا، یا یہ کہ تم عام فطری موت ہی مرو دنیا میں، اللہ کا عذاب نہ آئے، لیکن بغیر توبہ کے مر گئے، بغیر اللہ کی طرف رجوع کیے مر گئے، کل میدان آخرت میں یہ کہو گے، یا حسرتا علی ما فرت، پروردگار کیا زیادتی کر کے آ گیا میں، یہ کیا گناہوں کا گٹھر لے کے آ گیا میں، آج تو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ مہلت اور ساری جو ہے موقع دنیا میں تھا، یہاں اب کوئی توبہ وغیرہ کی مہلت نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو محض ایک مذاق، ایک رسم سمجھ رہا تھا، یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو تقویٰ کی باتیں ہیں، یہ افسانے سمجھ رہا تھا میں، یہ رسم و رواج سمجھ رہا تھا مذہبی، میں تو ایک مذاق سمجھ کے رکھا تھا، لیکن حقیقت تو وہی تھا، اور جسے حقیقت سمجھا تھا دنیا میں وہ تو مذاق تھا، وہ تو کھیل کود تھا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، جسے میں نے کھیل کود سمجھا وہ اصل تھا، اور جسے میں نے اصل سمجھا وہ کھیل کود تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش میں ہدایت پر چل جاتا، ہدایت کے راستے پر میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔
او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ، یہاں تک کہ اللہ جہنم کا پردہ اٹھائیں گے، عذاب دیکھیں گے یہ جہنمی اور گنہگار، اللہ سے کہیں گے لو ان لی کرہ، ایک موقع دیجیے، دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیجئے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آؤں گا، اتنے میں نمازیں پڑھوں گا، اتنے روزے، اتنا تقویٰ، اتنا صبر و شکر کی زندگی ہوگی، بار الہ میرے نامہ اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے یہ سارے پچھتاوے افسوس کے جواب میں، بلا قد جاءت کا آیاتی، تجھ تک میری آیات پہنچ چکی تھیں، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی شکل میں، ہر اعتبار سے تجھ تک میری آیات پہنچیں، سارا موقع ملا، پوری زندگی تیرے پاس تھی لیکن تو نہیں مانا، واستکبرت، تکبر اختیار کیا شریعت کے مقابلے میں، وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد فرشتوں کو اعلان ہوگا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں لے جا کے پھینکو، اب جہنم میں لے جایا جائے گا، اب یہ اتنی ذلت کیا کم ہے؟ وقفوہم انہم مسئولون، جہنم میں جانے سے پہلے پھر جو ہے ٹھہرایا جائے گا۔ اب فرشتے پوچھیں گے ما لکم لا تناصرون، اے جہنمیوں اب آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، جیسا گناہوں پہ ساتھ دیتے تو دنیا میں اب نہیں دے رہے ہو، اب کر کے بتاؤ۔ یعنی ذلت پہ ذلت اللہ کی طرف سے، روک روک کے جو ہے انہیں تانے دیے جائیں گے فرشتوں کے ذریعے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، پوری جماعت در جماعت جہنمیوں کی جہنم کی طرف لے جائی جائے گی، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، پھر وہاں ایک سوال، اب جہنم کے خازن اور دربان سوال کریں گے، الم یاتکم رسل منکم، رسول نہیں آئے تھے، رسول کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، سب کچھ تھا لیکن ہم ہی اندھے تھے، ہم ہی مست ہو چکے تھے دنیا کی زندگی میں۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب، فرشتے کہیں گے آج رب کے عذاب کا فیصلہ بالکل برحق ثابت ہو چکا ہے، عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اوندھے منہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ ساری بربادی، یہ ساری تباہی ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، جنہوں نے رجوع کر لیا جیتے جی، مایوسی کا دامن چھوڑ کے اللہ کی رحمت کا دامن پکڑ لیا، توبہ کر لی۔ اللہ فرما رہے ہیں تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، لہذا یہ پورا رکوع 2 رکوع ہم پڑھیں، ہر آیت ایسا لگتی ہے کہ ہمیں ہی جو ہے تاکید کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، اور ہم ہی سے دیر ہو رہی ہے توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں، لہذا دیر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور خوب معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اخیر عشرے میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔